أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یا ایھا الذین یا معنی اے، ایو معنی خاص خطاب ہے، الذین معنی کیا ہے؟ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اذا کا معنی ہے جب. اذا لما فلما کلما، ان 5 کا معنی جب آتا ہے. اذا لما فلما کلما، اس کا معنی جب آتا ہے. اذا جب. تداینتم معنی معاملہ کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، اس کو بولتے ہیں تداینتم، کاروبار کرنا. اذا تداینتم جب تم معاملہ کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو. بدین، دین معنی قرض. بدین با کا معنی ساتھ، بدین قرض کے ساتھ. اذا تداینتم جب تم کاروبار کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو. بدین قرض کے ساتھ. الا کا مطلب ہے انتہا، طرف. اجل معنی وقت. اجل کا کیا معنی ہے؟ وقت. مسمى کا معنی ہے مقرر. اجل مسمى وقت مقررہ. الا اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک. جب تم معاملہ کرتے ہو ادار کا وقت مقررہ تک. فاکتبوہ کتابت سے، کتابت کا معنی ہے لکھنا. فاکتبوہ پس لکھو ہو اس معاملے کو. فاکتبوہ ہو پس لکھو ہو اس کو. وَلْيَكْتُبْ و من اور یکتب معنی لکھنا. یکتب کا کیا معنی ہے؟ لکھنا. اس میں یہ آیا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہاں جی، کس نے کہا غائب؟ شاباش. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ غائب کے لیے. بار بار میں جو آپ کو بتاتا ہوں. تفعلون کا کیا معنی ہوگا؟ تم. یفعلون کا کیا معنی ہے؟ وہ. یہ وہ یا ہے.
وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کا معنی جو وہ انہوں نے کیا ہے یہ لام کا معنی چاہیے، جو لام ہے نا لام کا معنی چاہیے، وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے ان کو کہ لکھیں، لام یہ لیے آتے چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ بینکم بین معنی درمیان، کم معنی تمہارے، وَلْيَكْتُبْ اور ان کو چاہیے کہ لکھیں بینکم تمہارے درمیان، کاتبن معنی کتابت کرنے والا، کاتب لکھنے والا، کاتبن لکھنے والا، بالعدل عدل معنی انصاف، با کا مطلب ہے ساتھ، بالعدل انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، وَلْيَكْتُبْ اور لکھے بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأبا یأبا کا مطلب ہے انکار، یأبا کا کیا معنی ہے انکار۔ آپ کو ایک لفظ بتا دوں آپ کے ذہن میں آ جائے گا، شیطان نے ابا انکار کیا، شیطان نے کیا ابا جو شیطان کے ساتھ بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے سجدے کا حکم کیا، وہاں آتا ہے کہ ابا واستکبر، بار بار آتا ہے، یہ ابا یہی ہے، یا ابا ماضی ہے، یا ابا ولا یا ابا اور انکار نہ کرے، لا معنی نہیں، ولا یا ابا اور انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، این یکتب ان کا کیا معنی ہے کہ این یکتب کہ لکھے، ولا یا ابا کاتب اور انکار نہ کرے لکھنے والا، این یکتب کہ لکھے، کما کا معنی جیسا کہ، کما جیسا کہ، علم تعلیم سکھانا، علمہ سکھائے اس کو، اللہ نے تعلیم اللہ نے دی ہے، سکھائے اللہ نے، جیسے کہ اللہ نے سکھائے تو وہ لکھے اسی طرح، ولا یأبا کاتب انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا کہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ اللہ اس کو اللہ نے تعلیم دی ہے، فلیکتب فا کا معنی پس، اور یہ فلیکتب یہ وہی اوپر والا لفظ ہے، فلیکتب پس ان کو چاہیے کہ لکھے، یملل معنی املا تو آپ جانتے ہیں زبانی کہنا و لکھنا، اس کو بولتے ہیں املا، بیان کرنا، ولیملل اور بیان کرے، الذی وہ جس طرح استاد بیان کرتے ہیں اور شاگرد لکھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں املا، ولیملل اور بیان کرے، الذی وہ شخص، علیہ الحق، علی کا مطلب ہے پر، ہے اس پر، علیہ اس پر، الحق و حق ہے، جس پر حق ہے وہ بیان کرے گا کہ میرے اوپر یہ ہے، میرے اوپر یہ ہے، علیہ الحق اس پر حق ہو، ولیتقی یتقی معنی تقوی سے ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے وہ اللہ سے، ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو ان کا رب ہے، ولا یبخس معنی کم کرنا، ولا یبخس اور کم نہ کرے، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی تھوڑا سا بھی کم نہ کرے، فإن کان الذی فامن پس ان من اگر فإن پس اگر کانا ہو الذی وہ شخص، علیہ اس پر، الحق حق ہے، فإن کان الذی علیہ الحق پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے، سفیہ کا مطلب ہے نادان، ناسمجھ، سفیہ ناسمجھ ہو، نادان ہو، او ضعیفاً او معنی یا ضعیف کمزور نہیں بول سکتا، او ضعیفاً یہ کمزور ہے، او لا یستطیع یا او معنی یا لا معنی نہیں، یستطیع استطاعت معنی طاقت رکھنا، او لا یستطیع یا طاقت نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں ہے، یعنی گونگا ہے، ایملہ کہ وہ بیان کرے، ہوا وہ شخص، فلیملل پس بیان کرے، املا کرے، بیان کرے، ولی ہو اس کا ولی، اس کا وارث، اس کا سرپرست، بالعدل انصاف کے ساتھ، جو اس کا ولی ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ کرے، ولی اس کا ولی بالعدل انصاف کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا تداینتم جب تم لین دین کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، بدین قرض کے ساتھ، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ بس اس کو لکھو، ولیکتب اور لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأبا کاتب اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب بس وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق اور بیان کرے وہ شخص جس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو ان کا رب ہے، ولا یبخس اور کم نہ کرے، منہ اس سے شیء کچھ بھی، فإن کان الذی علیہ الحق پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے،
سفیہن نادان ہے، ناسمجھ ہے، او ضعیفن یہ کمزور ہے، او لا یستطیع یا طاقت نہیں رکھتا، ان یمل کہ بیان کرے، وہ یہ شخص فلیملل بس بیان کرے، ولی ہو اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین جب تم کوئی معاملہ کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو قرض کے ساتھ، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوا بس اس کو لکھو، ولیکتب اور لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأب کاتب انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتب کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، فلیکتب بس کو چاہیے کہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق اور بیان کرے وہ شخص جس پر حق ہے، ولیتق اللہ ربہ اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا اور کم نہ کرے اس سے کچھ بھی، فإن کان الذی علیہ الحق بس اگر وہ شخص جس پر حق ہے، سفیہن ناسمجھ ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع یا طاقت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا کہ یہ بیان کرے، فلیملل بس بیان کرے، ولی ہو اس کا ولی، وارث اس کا بڑا سرپرست، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے لین دین کے معاملے کا جو ادار کا معاملہ ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پر قرض میں ادار میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ بڑا اعتماد والا آدمی ہے جی، یہ کاروبار کرتا ہے، میں نے اس کو 5 لاکھ روپے دیے، 10 لاکھ روپے، 2 4 50 ہزار جتنے بھی دیے، بڑا اچھا آدمی ہے جی، بڑا صحیح آدمی ہے، یہ بھاگنے والا نہیں ہے، تو ہم بڑے خوشی سے اس پر اعتماد کر دیتے، اللہ کے اس حکم کو ہم لاگو نہیں کرتے۔ تو کچھ عرصے بعد وہ قرض والا کہتے ہیں آپ نے مجھے کیا دیا ہے، آپ نے مجھے نہیں دیا ہے، آپ کے ساتھ میرا تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا، آپ کا میرا تو کاروبار ہی نہیں تھا، وہ منکر ہو جائے، ایسا معاملہ بگڑ جاتا ہے، پھر لڑائی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ اچھا آدمی بھی خراب ہو جاتے، سارے معاملات خراب ہو جاتے، کیوں کہ لکھائی نہیں ہوتی۔ اللہ نے حکم دیا کہ لکھے، ادار کا معاملہ ہے لکھے، یہ اللہ کا حکم ہے، اتنی تاکید جو آپ پڑھ رہے ہیں آگے بھی آ رہے ہیں، یہ کس لیے کہ بعد میں معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اللہ نے یہی اصلاح کے لیے، سب کچھ اصلاح کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، تو اصلاح کی ضرورت قرآن اصلاح ہے، قرآن کا ایک ایک آیات، ایک ایک لین پڑھے، اس پر عمل کرے، یہ اصلاح ہے۔ قرآن سے پڑھ کر اصلاح اس دنیا میں کہیں نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی پیر کے پاس نہیں ہے، کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے، کسی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں یہ بات۔ ہم لوگ جو ہے نا کبھی کبھی کہیں اور چلے جاتے ہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، پیغمبر سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاہلوں میں انقلاب لایا تھا، جاہلوں میں، ان پڑھوں میں، ظالموں میں، قاتلوں میں انقلاب لایا تھا، ان کو چینج کیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ اس قرآن سے کیا تھا، کوئی اور فلسفہ تو نہیں تھا نا کہ اگر کسی کو معلوم ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم بھی فلسفہ پڑھیں، اور کوئی فلسفہ نہیں تھا، یہی فلسفہ تھا۔ یہ امن کی کتاب ہے، یہ تعلیم کی کتاب ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے، یہ درس ہے، یہ تدریس ہے، یہ سب کچھ یہی قرآن ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، احادیث اس کی تشریح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح ہے، وضاحت ہے، بعد میں مفسرین تفسیر وہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن بنیاد یہ چیز ہے، بنیاد یہ ہے، اس کے بعد ساری چیزیں سب کو اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن بنیاد یہ ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں بنیاد کو ہاتھ لگانا چاہیے، ہم بنیاد کو چھوڑ کر، تو یہ اللہ نے اصلاح کی بات کی کہ جب بھی معاملہ کرتے ہو تو اس کو لکھو، انصاف کے ساتھ لکھو، لکھنے والا بھی انصاف کرے، لکھنے والا انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو لکھائی سکھائی ہے، اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، وہ انکار نہ کرے، وہ لکھے، اچھا اچھا لکھے، غلط نہ لکھے۔ پھر فرمایا کہ بیان کون کرے گا؟ بیان وہ کرے گا جس پر حق ہے، کہ میرے اوپر یہ حق ہے، میرے اوپر یہ ہے، تو یہ حق ہے سارا، اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرے، ایسے کوئی چیز کمی نہ کرے کہ میرے اوپر اتنے اتنے ہیں، یہ سب کچھ میرے اوپر ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ ضعیف ہے یا نہ سمجھ ہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو اس کا جو ولی وارث ہے وہ صحیح سے بیان کرے، وہ بھی انصاف کے ساتھ کرے، وہ بھی کوئی زیادتی نہ کرے، انصاف کے ساتھ۔ تو آج کے معاملے میں اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے، تو یہ آج سے یاد کرنا چاہیے کہ بھائی کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو لکھے، رشتہ دار کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ، یہ جو بڑے بڑے ہمارے جو ہے وہ دوست احباب، وہ لاکھ روپے لے جاتے بیچارے، کہیں لگا دیتے، وہ بھاگ جاتے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو جس میں لکھائی نہیں ہے اس کے ساتھ کاروبار بھی نہ کرے، سمجھ آ گیا؟ جس میں لکھائی نہیں ہے وہاں کاروبار بھی نہ کرے، اللہ کا حکم ہے، تو پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یار دوستوں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو لکھائی والے معاملے میں اللہ کے حکم پر عمل کرے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب معاملہ کرتے ہو تم ادار کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس اس کو لکھو، ولیکتب بینکم، اور لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأب کاتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، اس کو چاہیے کہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، فلیکتب، پس وہ لکھے وہ، ولیملل للذی، اور بیان کرے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس سے کچھ بھی کم نہ کرے، فإن كان الذي عليه الحق، بس اگر وہ شخص جس پر حق ہے، سفیہا، ناسمجھ ہو، او ضعیفا، کمزور ہو، او لا یستطیع، یا طاقت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا، کہ وہ بیان کرے، فلیملل ولیہ، پس بیان کرے اس کا ولی، سرپرست، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔